اچھا ابو جی، یہ جو ہے نا سفر کا جو مسئلہ ہے نا، کہ سفر کے مسائل کیا ہیں، جو ہم جو ڈیلی جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں اور آؤٹ آف سٹیز جاتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت ہی ایک ایشو ہوتا ہے، اور وہاں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پوچھتے ہی رہتے ہیں اکثر کہ سفر کے مسائل کیا ہیں. اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ میں 14 دن تک مسافر ہوں اور سنت بھی چھوڑ رہے ہیں. فرض تو ہاف پڑھ ہی رہے ہیں اور سنت بھی کہہ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ سفر کے کیا مسائل ہیں، اگر 3 دن کے لیے ہے اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کرتے ہیں. سفر کا مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کا سفر کا ارادہ ہو، سب سے پہلے تو گھر سے لے کر جہاں جانا ہے اس کی مسافت کو دیکھنا ہے کہ یہ سفر ہے کتنا ہے. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 منزلوں کا سفر ہونا چاہیے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جہاز کا سفر ہے یا تیز رو کسی گاڑی کا سفر ہے. بے شک سفر جو ہے نا جی، وہ 3 دن کا پیدل کیوں نہ ہو. وہ گھوڑے پہ سوار ہے، وہ کار پہ سوار ہے، وہ موٹر سائیکل پہ سوار ہے، وہ جہاز پہ سوار ہے. تو اگر 48 میل اس کا سفر بنتا ہے اپنے گھر سے لے کر جہاں اس نے جانا ہے، تو یہ سفر اس کا شرعی سفر بن جائے گا. 48 میل پرانے 48 میل، اسی حساب سے اس وقت کلومیٹر لگا لیے جائیں وہ کتنے کلومیٹر ہیں. اب اس کے اندر جو 4 رکعت والی نماز ہے، وہ اگر مسافر امام پڑھا رہا ہے تو وہ بھی مسافر ہے اور یہ بھی مسافر ہیں، تو امام مسافر 4 والی 2 پڑھائے اور یہ بھی پیچھے 2 رکعت پڑھے اور 2 کے بعد سلام پھیر دیں. وہ 4 والی 2 جو پڑھنی ہیں وہ ظہر کی، وہ عصر کی اور وہ عشاء کی. اور اگر امام مقیم ہے اور مسافر لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو مقیم امام کے پیچھے مسافر پوری نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ نماز کا ایک مسئلہ ہو گیا. اسی طریقے سے ایک آدمی جہاں جا رہا ہے اس کی وہاں 15 دن رہنے کی اگر نیت اس نے کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ مسافر نہیں رہے گا، وہاں پہ نماز پوری پڑھے گا. ٹھیک ہے، اور اگر اس کی 15 دن کی نیت نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ جب میرا کام ہو جائے میں نے واپس چلے جانا ہے، وہ 10 دن پہ ہو، وہ 12 دن پہ ہو، وہ 13 دن پہ ہو، وہ 15 دن پہ ہو، وہ 20 دن میں ہو، اس نے نیت 15 دن کی نہیں کی اور یہ کام پہ اس نے مشروط کر دیا ہے کہ جو ہی کام ہوتا ہے تو میں واپس جاتا ہوں، اگر سال بھی بیت جائے تب بھی یہ شخص مسافر ہی رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب بنیادی جو چیزیں سمجھ لگ گئیں. اچھا اب ایک یہ سوال ہے کہ اگر یہ 3 دن کا ہے، مطلب کہ آج میں جاتا ہوں اور میں پشاور جا رہا ہوں، لاہور جا رہا ہوں، اور میں نے کل واپس شام تک آ جانا ہے، تو میں مسافر ہوں. مسافر ہے. اب میں جو اب اس کی تفصیل ہے. اگر آپ جاتے ہیں، آپ کے دو گھر ہیں. ایک گھر ہے جس کو کہتے ہیں اقامتی گھر، جس میں آپ اس وقت رہائش پذیر ہیں. آپ مثلاً اسلام آباد میں آپ یہاں رہتے ہیں، ہر وقت یہاں رہتے ہیں، یہیں سروس کرتے ہیں، تو یہ جو گھر ہے یہ بھی آپ پوری پڑیں گے. ٹھیک ہے، دوسرا آپ کا آبائی گھر ہے، بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آبائی گھر ہے بالا کوٹ. تو جو ہی بالا کوٹ کی حدود میں آپ داخل ہوں گے آپ وہاں کے مقیم بن جائیں گے. بالکل ٹھیک اب ہے. وہاں پہ آپ مسافر نہیں رہیں گے اپنے گاؤں میں. اب یہاں سوال ہے اب کہ اگر اب جو بیچ کا میں یہاں سے اپنے گھر جا رہا ہوں، چلیں یہاں سے آپ اپنے گھر جا رہے ہیں، اپنے اسٹیشن سے جو ہی نکلیں گے تو 48 میل سے یہ سفر زیادہ ہے، لہٰذا درمیان میں بالا کوٹ پہنچنے تک جتنی بھی درمیان میں نمازیں آتی ہیں، ظہر، عصر، عشاء، یہ ساری کی ساری نمازیں آپ نے سفرانہ پڑھنی ہے. فجر کی سفر نہیں ہے، 2 ہی رکعت ہے، اور مغرب کی سفر نہیں ہے، 3 ہی ہے، اور 7 عشاء کے جو ہے نا وتر ہیں وہ بھی آپ لازمی نے ہے، پڑھنا اور سنت بھی لازمی پڑھنی ہے پوری، اس میں گنجائش نہیں ہے. سنت کی تفصیل یہ ہے
کہ اگر ایک آدمی جاری سفر میں جا رہا ہے، ٹھیک اس ہے کا سفر جاری ہے، وہ خود مختار ہے، یعنی اپنی گاڑی پہ جا رہا ہے یا وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے تو اگر اپنی گاڑی پہ جا رہا ہے اور کہیں روکتا ہے، اس سے جلدی نہیں ہے، وہ آرام سکون سے وہاں پہ فرض بھی پڑھتا ہے، سنت موقدہ بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، تو پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ عوامی ٹرانسپورٹ پہ جا رہا ہے تو اسے دیگر مسافروں کا خیال رکھنا چاہیے، لہٰذا اپنی 2 رکعت فرض پڑھ کر واپس اپنی گاڑی میں بیٹھے تاکہ حرج نہ ہو۔ اس میں پھر جو ہے نا جی وہ سنت موقدہ اور نوافل پھر وہ مناسب نہیں ہے جی، پڑھنا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے راستے میں جی۔ اچھا، ایک تو یہ کلیئر ہو گیا، ایک 3 دن والا، اور اگر وہ 15 دن بھی کلیئر کر دیا آپ نے کہ وہ 14 دن کی کرتا ہے تو وہ مسافر ہوگا، لیکن اگر وہ گھر سے نکلتے ہی کہتا ہے کہ میں کراچی جا رہا ہوں تو میں وہ 14 دن رہوں گا یا 12 دن رہوں گا 13 دن رہوں گا، کہ وہ تو مسافر ہے لیکن وہ نیت ہی نہیں کرتا مسافر کی، تو وہ مسافر نہ ہوا، راستے میں وہ سفرانہ پڑھ لے، وہاں پہنچ کے پوری پڑھنے لگ جائے۔ وہاں اگر نیت کی ہے 15 دن کی تب مسافر ہوگا، تب وہ پوری پڑے گا نا۔ جی اگر اس کی نیت 15 دن کی وہاں رہنے کی نہیں ہے، کام کی نیت ہے، جو ہی میرا کام ہو میں واپس جاتا ہوں، بے شک سال گزر جائے، وہ سفرانہ ہی نماز پڑھے گا۔ جی اور صرف نماز نہیں ہے، اس میں سفر کے اندر جو ہے نا وہ روزہ بھی نہ رکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے مسافر بھی ہے، اور دیگر جو فقہی مسائل اس کے بنتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں سفر میں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔